بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی احکام تجوید کلاس میں ہم آپ سب کا پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی کلاس میں جو ہم نے مشق کی تھی 2 ٹرمز پہ مشتمل تھی وہ، جس میں حروف ہوائیہ پہلی ٹرم اور دوسری ٹرم حروف حلقی۔ تو اس کلاس میں ہم نے یہ سیکھا کہ ان کا مخرج کیسا ہے، ان کو کیسے ہم پڑھتے ہیں، کیسے ہم ان کو ادا کرتے ہیں اور کس کس جگہ سے ادا کرتے ہیں۔ تو جن حضرات نے پچھلی کلاس ہماری جوائن نہیں کی تھی، جو ہماری کلاس میں نئے ہیں، تو وہ جا کر ہماری پہلے پیچھے والی کلاسز دیکھیں، کیونکہ جب تک بنیاد کمزور رہے گی تو آپ صحیح سے سیکھ نہیں پائیں، اور آپ کی بنیاد کمزور رہے گی تو کوشش کریں جو ہم کلاس میں پڑھتے ہیں اس کی مشق آپ ضرور کریں، چاہے کچھ وقت کے لیے کریں لیکن کریں ضرور۔ اگر آپ کریں گے مشق تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، آپ قرآن اچھے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے، اور یہ کبھی آپ کے دل میں نہیں رہے گا، یہ بات کبھی آپ کے من میں نہیں رہے گی کہ بہت وقت تھا یا بہت ٹائم تھا میرے پاس جو ہم نے گزار دیا، لیکن ہم نے قرآن جو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ہمارے پاس نعمت ہے، رحمت ہے، اس کو ہم نے صحیح سے پڑھنا نہیں سیکھا۔ ہم پڑھتے بھی رہے، نہیں پڑھنا وہ تو ایک الگ بات ہے، جو پڑھ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ پڑھ رہے ہیں لیکن وہ صحیح نہیں پڑھ رہے اس کو، اگر وہ جانتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھ رہے صحیح، ہماری ادائیگی جو ان سی الفاظ کی ہے وہ درست نہیں ہے، تو وہ خود کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ وہ سیکھیں۔ انشاءاللہ آج کی کلاس ہم اگلی ٹرمز سٹارٹ کرتے ہیں، تو پچھلی کلاسز کے لنک ڈسکرپشن میں دیے ہیں، تو آپ وہاں جا کر اس کو ضرور سیکھیں، اور پھر جو ہمارا آج کا لیکچر ہے، جو آج کی کلاس ہے، اس کی مشق کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج سب سے پہلے جو ہمارے پاس پہلی ٹرم ہے وہ ہے حروف لہاتیہ، اس کا نیم ہے حروف لہاتیہ۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ یہ کون سے حروف ہیں، ہم ان کو مینشن کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہمارے پاس ہے یہاں پہ قوف، اور نمبر 2 پہ ہمارے پاس کاف۔ تو یہ ہمارے پاس حروف لہاتی ہیں، قوف، کاف۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا قاعدہ جان لیتے ہیں، یعنی کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے حروف لہاتیہ کی۔ تو سب سے پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں۔ حروف لہاتیہ وہ حروف ہیں جو ہماری زبان کے پچھلے حصے، یعنی کہ جو ہماری زبان کا اینڈ ہوتا ہے، یعنی کہ جتنی ہماری زبان استعمال میں ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں نظر آتی ہے جب ہم زبان باہر نکالتے ہیں منہ سے، تو زبان کا جو پچھلا حصہ ہے وہ جب ہمارے اوپر والے تالو کا جو نرم حصہ پیچھے والا حصہ ہے، یعنی کہ زبان کا بھی پیچھے والا حصہ اور اوپر والے تالو کا بھی پیچھے والا حصہ، تو یہ زبان اٹھ کر اوپر والے تالو کو لگتی ہے، اس کے پیچھے والے حصے کو، تو تب یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو اس کا ہم ذرا ڈیٹیل سے دیکھیں، تو اگر آپ یہ امیج دیکھ پا رہے ہیں صحیح سے، تو اس کو سمجھ پا رہے ہیں، تو یہ ہماری زبان ہے۔ اس پہ ہم تالو کا دیکھتے ہیں پہلے۔ یہ ہمارے تالو یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہ آگے حلق ہے، تو یہ تالو کا پیچھے والا حصہ ہے، اور یہ درمیان والا، اور یہ جو ہمارے سامنے کے دانت ہوتے ہیں ان کے بالکل قریب، یعنی کہ دانتوں کی جو ہماری بیس ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے، وہاں پر ہی وہیں پر ہمارا تالو کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ شروع والا۔ یہ شروع والا حصہ ہے، یہ درمیان والا، اور یہ آخر والا حصہ، یعنی کہ نرم حصہ۔ یہ اس سے تھوڑا سا نرم ہوتا ہے، یہ زیادہ نرم حصہ، یہ کم نرم حصہ، اور یہ اس میں بل ہوتے ہیں۔ اگر آپ محسوس کریں زبان کو اوپر والے تالو کے ساتھ لگا کے دیکھیں، تو ہمارے دانتوں کے جو نیچے والی بیس ہے وہاں پر یہ بل سے ہوں گے۔ ان بھائی صاحب کی زبان تھوڑا سا اندر ہے، تو ہم کسی اور بھائی صاحب کی زبان نکال کے دیکھتے ہیں۔ اور بھائی صاحب کی زبان باہر نکلوائی ہے، یہ دیکھیں بھائی صاحب نے اپنی زبان باہر نکالی ہے فل۔ تو یہاں ہم ان کی زبان کو جائزہ لیتے ہیں۔ یہ جی زبان ہماری ہے کمپلیٹ۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہ زبان کا پیچھے والا حصہ ہے، اور یہ ہمارا زبان کا درمیانی حصہ ہے، اور یہ زبان کا کارنر ہے۔ اب یہ یاد رکھنا ہے، یہ زبان کا پچھلا حصہ ہے، یہ مڈ والا وسط کا حصہ ہے، درمیانی حصہ، اور یہ اس کا کنارہ ہے، یعنی کہ زبان کا جو ہم سامنے باہر نکالتے ہیں، کونا جسے کہتے ہیں، کنارہ وہ ہے۔
اور زبان کا جو چوتھے حصے ہیں وہ ہیں یہ اس کے بارڈرز، ادھر سے اور ادھر سے یہ والے بارڈرز۔ تو جیسا کہ اب ہم نے جانا کہ حروف لہاتیہ قوف اور کیف یہ موٹا پڑھا جائے گا، قوف اور کیف، اور کیف جون سا ہے یہ باریک ہے، تو ان کی ادائیگی ایک ہی جگہ سے ہوگی، لیکن یہ قوف موٹا پڑے جائے گا۔ اب ان کی ہم ایک آسان مثال لے لیتے ہیں۔ تو اس کی مثال میں آپ سب نے سورۃ القاریہ تو پڑھی ہوگی، آخری سپارے میں القاریہ، القاریۃ مل قاریہ، تو یہ قو ہے، جب آپ پڑھیں گے آپ کو خود ہی محسوس ہوگا، اس کی مشق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو زبان کا پیچھا حصہ تالو کو لگتا ہے، القاریہ، القاریہ، قو 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 قاریہ مل قاریہ۔ آپ نے ایسے نہیں کرنا جیسے میں کر رہا ہوں، یہ صرف سکھانے کے لیے۔ اور اسی طرح کیف، ہم اب اگر القاریۃ پڑھیں گے، القاریۃ پڑھیں گے تو وہ غلط ہوگا، یعنی اس کا میننگ چینج ہو جائے گا، کیونکہ ہم قوف ہی ہم نے چینج کر دیا، تو اس کی آواز سے ہی اس کی پہچان ہوتی ہے۔ تو یہ قوف القاریۃ۔ تو اسی طرح کیف کی بھی مثال لے لیتے ہیں، سورۃ الفاتحہ سے ایاک، ایاک، کاف یہ والا استعمال باریک کاف یوز ہوا وہاں پہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین و ایاق، کبھی آپ نے سنا ہے کہ قو پڑھا ہے ایاق نعبد و ایاق، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا، یہ کاف باریک کاف ہے۔ تو دیکھ لیں کہ وائسز میں کتنا فرق ہے، قوف اور کیف۔ تو یہ حروف لہاتیہ، ان کا آپ نے قاعدہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ زبان کے پیچھے والا حصہ ہے، یعنی کہ پیچھے والا حصہ، اور تالو کا بھی پیچھے والا حصہ، زبان کا پیچھے والا اٹھتا ہے تو تالو کو لگتا ہے، تو ان کی ادائیگی ممکن ہوتی ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی ٹرم کی طرف۔ تو ہماری ٹرم نمبر 4 ہے، یعنی کہ چوتھی ٹرم ہے حروف شجریہ، حروف شجریہ۔ تو حروف شجریہ جو ان سے ہیں وہ کون کون سے، ہم ان کو مینشن کرتے ہیں پہلے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں جیم، جیم اور شین، یہ دو ہمارے پاس حروف شجری ہیں، حروف شجریہ۔ تو سب سے پہلے ہم ان کا قاعدہ جانتے ہیں کہ اس کا کیا قاعدہ ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ یہاں پہ غور سے دیکھیں، یہ ہماری امیج سامنے ہے، اور بھائی صاحب نے یا جو بھی ہیں یہ انہوں کی زبان دیکھیں باہر ہے۔ تو اب ہم حروف شجریہ کا قانون دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا قاعدہ قانون ہے۔ تو اس میں وہ حروف کی ادائیگی، یعنی کہ جیم اور شین، ان کی ادائیگی زبان کے وسط، یعنی کہ درمیان والا جو حصہ ہے زبان کا، وہ اٹھ کر تالو کے درمیان والے، یعنی کہ جو کم نرم حصہ ہوتا ہے وہاں پہ لگتا ہے، جا لگتا ہے، تب ان حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، یعنی کہ جیم اور شین کی۔ تو اب ہم ان کی مشق کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے کہ یہ جو حروف شجریہ ہیں جیم اور شین، ان کی ادائیگی تب ممکن ہوگی جب ہمارے زبان کا وسط یعنی درمیانہ والا حصہ اٹھ کر تالو کے درمیان والے جو کم نرم حصہ ہے وہاں پہ جا لگے، تب ان کی ادائیگی ہوگی۔ تو جی یہ ہمارے پاس جو پہلا حرف ہے جیم، تو اس کی مشق کرتے ہیں اس کی مثال کے ساتھ۔ اس کی مثال ہے جی سورۃ الضحیٰ میں سے ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، وَوَجَدَكَ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اچھا جی، اب جو دیکھیں جو وَوَجَدَكَ، وَوَجَ، تو یہ جیم جب آپ سمپل جیم ہی پڑھیں گے تبھی آپ کو محسوس ہوگا، جب آپ اس کی مشق کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہمارے زبان کا درمیان والا حصہ اٹھ کر تالو کے وسط یعنی درمیان والے حصے سے جا لگے گا۔ تو اس کی مشق سے آپ کو محسوس ہوگا اور آپ اس کو سیکھ پائیں گے۔ تو دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس یہ شین ہے، تو شین کی ہم مثال لیتے ہیں سورۃ الشمس سے، وَالشَّمْسِ،
والشمس وضحاها، والشمس، وش وش جب ہم شین کی وائس پڑھ رہے ہیں، جب ہم اس کی ادا کر رہے ہیں تو ہماری زبان کا حصہ ہمارے تالو کے ساتھ لگ رہا ہے، تالو کے وسط سے، تو شین کی ادائیگی بآسانی ہو جائے گی۔ تو اس کی آپ مشق کریں گے تو آپ کو مشق کرنے سے ہی آپ کو پتہ چلے گا اور آپ سیکھ پائیں گے۔ تو خالی سننے سے یا دیکھنے سے آپ کو نہیں پتہ چلے گا، اور نہ ہی آپ اس کو اچھے سے سیکھ پائیں گے، نہ ہی آپ کی گریپ آئے گی اس پہ۔ تو کوشش کریں کہ اس کی ساتھ ساتھ مشق کریں، خود سے ٹرائی کر کے دیکھیں۔ تو جو حروف آپ کے کمزور ہیں، ویک ہیں، یعنی کہ جو آپ صحیح ادا نہیں کر پاتے، تو وہ آپ کے صحیح ادا ہوں گے۔ تو یہ ہمارے 2 ٹرمز ہو گئی ہیں، حروف لہاتیہ جو زبان کے پیچھے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے حروف شجریہ جو زبان کے درمیان والے وسط سے اٹھتی ہے زبان اور لگتی ہے جہاں تالو کے وسط یعنی درمیان والے حصے سے، تب یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں کا قاعدہ ہمیں معلوم ہوا۔ تو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ٹرم کی طرف، حروف، بلکہ حروف نہیں ہیں، وہ حرف ہے، ایک ہی حرف ہے، حرف ہے غاد، حرف غاد۔ تو اس کو ہم مینشن کرتے ہیں، یہ جی حرف غاد، پڑھنے میں ہم اس کو بہت آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، زواد زواد۔ تو اس کو پڑھنے میں کچھ لوگ دال کی وائس میں بھی پڑھتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھا پڑھ رہے ہیں اس کو، لیکن اس کو دال پڑھ دیتے ہیں، دواد۔ تو دواد نہیں ہوتا، اس کا پہلے ہم قاعدہ دیکھتے ہیں، اس کا قاعدہ کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ بھائی صاحب تھک ہی نہ جائیں، تو ان کی ہم زبان کا کب سے لے رہے ہیں جائزہ۔ اچھا جی، تو ہمارے پاس حرف ہے غاد۔ تو غاد پڑھنے کے لیے کچھ لوگ یوز کرتے ہیں یہ کارنر کا، تو کارنر سے جو ہم پڑھیں گے تو وہ دال نکلے گا۔ کیا نکلے گا؟ دال۔ تو ہم نے دال نہیں پڑھنا، ہم نے اس کو غاد پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی وائس ہے جو نہ زواد میں جاتی ہے اور نہ دال میں جاتی ہے، جو ان کے درمیان میں جو وائس بنتی ہے، نہ ہی یہ دال ہونی چاہیے اور نہ ہی یہ زواد ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے یہ جو ہمارے زبان کے کارنر ہوتے ہیں، بارڈرز جنہیں کہا جاتا ہے، یہ ہمارے اوپر والے تالو، یعنی کہ یہ ہمارے دانت ہیں، یہ دیکھیں آپ، ان کے نیچے والے سائڈ پہ یہاں پہ اتنی جگہ ہماری بل والی ہوتی ہے، یعنی کہ ہارڈ ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، ان میں بل ہوتے ہیں، اور وہ اگر ہم اپنی زبان وہاں پہ لگائیں تو آپ کو وہاں پہ کھجلی محسوس ہوگی۔ تو ہم اپنی زبان کے جو بارڈرز ہیں یہ والے، یہ اٹھا کے جب ہم وہاں پہ لگائیں گے تو تب غاد حرف کی ادائیگی ہوگی۔ حرف غاد کی ادائیگی تب ہوگی جب ہم زبان کے کنارے، یعنی یہ والے کنارے ہیں جو سائیڈ والے بارڈرز ہیں، وہ جب لگیں گے اوپر والے سخت تالو کے کناروں کے ساتھ، تب غاد کی ادائیگی ہوگی۔ تو اگر ہم زبان کی نوک کو لگائیں گے تو وہ دال میں کنورٹ ہو جائے گی وائس، اور اگر ہم زبان کو زیادہ تالو کے ساتھ اسی کارنر کو ملائیں گے جا کے سختی کے ساتھ، تو ہماری زواد کی ادائیگی ہوگی۔ تو ہم نے کارنر کو نہیں ملانا، کارنر کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نیچے رکھیں زبان کا جو نوک ہے، نوک کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ جو نوک ہوتی ہے زبان کی، اس کو ہم رکھیں نیچے اور تالو کے ساتھ لگیں یہ کنارے، تب غاد کی جو صحیح درست وائس ہے وہ ادا ہوگی، اور ہم اس کو پڑھیں گے۔ اس کی مثال لیتے ہیں، وَلَوْ ضَالِّينَ، سورۃ الفاتحہ آخری آیت میں غیر المغضوبی، مغضوبی نہیں پڑھیں گے، مغضوبی نہیں پڑھیں گے، مغضوبی یہ بھی غلط ہے، یہ زوا کے زمرے میں آتا ہے، اور اسی طرح جو مغضوبی یہ دال کے زمرے میں آتا ہے، تو ہم نے یہ نہیں پڑھنا، ہم نے اس کو غاد پڑھنا۔ کیا پڑھنا ہے؟ غاد۔ وَلَوْ ضَالِّينَ، وَلَوْ ضَالِّينَ۔ اسی طرح غیر المغضوبی، مغضوبی، مغضوبی، نہ یہ غوا ہے نہ یہ دال ہے، یہ ہے مغضوبی۔ تو یہ زبان کا کافی زور لگے گا، اس میں مشق کرنے سے ہی آپ سیکھ پائیں گے، مشق کے بنا یہ ادھورا رہے گا اور یہ آپ غلط ہی پڑھتے رہیں گے۔
تو اگر آپ کا غاد درست نہیں ہے تو آپ یہ مشق بار بار کریں. میں نے مینشن کر دیا ہے یہ کنارے ہیں زبان کے, اور یہ اوپر والے سخت تالو کے کناروں کے ساتھ جا لگیں گے تب ہی غاد صحیح سے ادا ہوگا. جیسے کہ ہماری اب 3 ٹرم کمپلیٹ ہو گئی ہیں, ٹوٹل ہم نے 5 پڑھ لی ہیں. تو آج جو ہم نے پڑھا حروف لہاتیہ, حروف شجریہ اور حرف غاد. اور اب ہماری ایک اور ٹرم ہے, یعنی کہ ٹرم نمبر 6 ہے, وہ ہے حروف ذوالقیہ. حروف ذوالقیہ, ٹھیک ہے. تو اس کو پہلے ہم مینشن کرتے ہیں کہ کون کون سے حروف ہیں ہمارے پاس. تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو حرف ہے جی وہ ہے را, ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے لام. اور تیسرے نمبر پہ وہ ہے نون. یہ ہم نے مینشن کیا ہے. اب ہم ان کا قاعدہ جانتے ہیں کہ ان کا قاعدہ کیا ہے طرف. تو جی ہم دوبارہ ان کے پاس آئے ہیں. تو جس طرح انہوں نے ہمیں اپنی زبان دکھا رہے ہیں, تو یہ آپ اس کا قاعدہ سیکھیں, توجہ کریں ذرا. تو حروف ذوالقیہ وہ حروف ہیں, ان کی ادائیگی تب ہوتی ہے جب ہم زبان کا جو کنارہ ہے, جو سامنے والا کونا جو ہم زبان کا سب سے پہلے نکالتے ہیں باہر, وہ ہم اپنے دانتوں کی بیس میں جو تالو کا سخت حصہ ہے جہاں پہ بل ہیں ان پر جا لگاتے ہیں, تب یہ حروف ادا ہوتے ہیں. ان کی ادائیگی تب ممکن ہو پاتی ہے. تو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں کہ زبان کا سامنے والا کنارہ جون سا ہے, سامنے والا کارنر, یہ جب جا لگتا ہے بل والے حصے پہ, اور جو ہمارا تالو کا شروع والا سخت حصہ ہوتا ہے جو دانتوں کے بالکل بیس پر ہوتا ہے, اوپر والے دانتوں کے, وہاں پر جیسے ہی ہم زبان لگائیں گے تب یہ حروف ادا ہوں گے. ہم چلتے ہیں حروفوں کی طرف اور ان کی مشق کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے را. تو اس کی مشق آپ جب کریں گے تو آپ زبان کی جو کارنر ہے سخت جگہ پہ ملائیں اور پھر اس کو پڑھیں را. سب سے پہلے آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو را ہے وہ پر حروف ہے, موٹا حرف. تو را کی مثال لیتے ہیں قرآن پاک سے. قرآن پاک کی سورۃ الفاتحہ جو ہم اکثر ہر نماز میں ادا کرتے ہیں, تو اس کی مثال لیتے ہیں ہم قرآن پاک سے. قرآن پاک میں سورۃ الفاتحہ جو ہم اکثر نماز میں دن میں 5 وقت پڑھتے ہیں نماز کے درمیان. الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم. اپنے 2 باتیں یاد رکھنی ہیں, ایک تو یہ حروف ذوالقیہ ہے اور دوسرا یہ کہ حروف یہ موٹا حروف ہے, منہ بھر کے پڑھتے ہیں اسے را نہیں پڑھیں گے, را پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے حرف کی طرف, وہ ہے لام. تو لام ہم اس کو ایک تو ناک میں نہیں پڑھیں گے, اسے لام پڑھیں گے, یعنی کہ صرف منہ سے آواز, ناک میں اس کی وائس نہیں جانی چاہیے. زبان کا جو نوک ہے ہم اس کو ملائیں گے اوپر تالو کے سخت والے حصے سے, تب اس کی ادائیگی آسانی اور صحیح معنی میں ہوگی, لام. اور جب ہم زبان کا زور لگائیں گے تب آپ محسوس کریں گے کہ ناک میں بھی اس کی وائس نہیں جائے گی, یعنی کہ ہم جب مخارج صحیح انداز میں ان کی جہاں سے ان کی ادائیگی ہوتی ہے وہیں سے پڑھتے ہیں تو دوسرے مسائل بھی نہیں پیدا ہوتے. تو جیسے آپ کو بتایا گیا, آپ نے وہ چیز جو قاعدہ ہے وہ یاد رکھنا ہے. لام جیسے کہ والضالین, تو لین جب ہم پڑھیں گے, لین آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ زبان کا زور کہاں پہ ہے, زبان کہاں جا لگ رہی ہے, اوپر والے تالو کے سخت حصے سے. تو الذین الذین. اسی طرح تیسرا جو حرف ہمارے پاس ہے وہ ہے نون. تو جی نون زبان کا وہی ڈیفینیشن ہے, اس کا وہی قاعدہ جو حروف ذوالقیہ جو ہم تینوں میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ زبان کی جو نوک ہے وہ اوپر والے سخت تالو کے ساتھ جا لگے گی, تب یہ نون ادا ہوگا. نون.
تو اس کی ہم مثال لیتے ہیں. اس کی مثال ہے سورۃ التین. سورۃ التین میں پہلی اور دوسری آیت کو دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں. والتین, تو نون پہ اینڈنگ ہو رہی ہے, ہم وقف کر رہے ہیں. والتین, والزیتون, والتین والزیتون, تو نون پہ اینڈنگ ہو رہی ہے. نون کی آپ بار بار مشق کریں گے تو اس کا بھی آپ کو اچھے سے معلوم ہو جائے گا کہ اس کی ادائیگی زبان کا جب ہم زور لگائیں گے تالو, سخت والے تالو کے ساتھ نون, پھر اس کی ادائیگی بھی صحیح ہوگی. نون, کوشش کرنی ہے وائس ناک میں مت جائے. لام, میم, نون, یہ سب کی وائس جو سی ہے وہ منہ کے اندر رہنی چاہیے اور ناک میں ان کی وائبریشن نہیں جانی چاہیے, تو ہمیں معلوم ہو جائے گا. اگر آپ کی جا ہی رہی ہے ناک میں آواز تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ناک کو تھوڑی دیر بند کر لیں, ناک سے سانس نہ لیں جب اس کی مشق کر رہے ہوں. جب مشق کے دوران ناک پہ آپ دبا لیں دونوں طرف سے اور پھر پڑھیں نون نون, پھر اس کی جو مشق ہے وہ آپ کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ واقعی وائس جون سی ہے وہ زبان سے ہی ادا ہو رہی ہے. ناک میں تو ہم خود اس کو پڑھنے لگ جاتے ہیں آسانی کے لیے. تو آپ اس کی مشق کر لیں گے تو یہ آپ کے لیے آسان ہوں گے. شروع میں کچھ حرف آپ کے لیے مشکل ہوں گے. تو آج ہم نے جو ٹرمز پڑھی ہیں وہ ہمارے پاس حروف لہاتیہ, زبان کے پیچھے والا حصہ جب اٹھ کر اوپر والے تالو کے پیچھے والے حصے پہ لگتا ہے تو حروف ادا ہوتے ہیں. حروف لہاتیہ قوف اور کیف. دوسرے نمبر پہ یہ یاد رکھیں کہ ہم نے جو نمبر وائز ہم ٹرم پڑھ رہے ہیں تو 2 ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو آج جو ہم نے پڑھی تھی سٹارٹ میں وہ 3rd ٹرم تھی حروف لہاتیہ, اور 4 نمبر پہ ہم حروف شجریہ. حروف شجریہ کا یاد رکھیں کہ زبان کے وسط سے جب زبان اٹھتی ہے اور جا لگتی ہے تالو کے وسط یعنی درمیانی حصے میں تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں جیم اور شین. جب آپ ان کی مشق کریں گے, ان سے ریلیٹڈ آپ قرآنی آیات اور قرآنی ورڈز پڑھیں گے تو آپ کی مشق زیادہ بہتر ہوگی. اس کے بعد ہمارے پاس جو 5ویں ٹرم ہے وہ حرف غاد ہے. حرف غاد, تو حرف غاد کا بھی تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ناممکن بالکل نہیں ہے کچھ بھی یہاں پہ. تو حرف غاد کا تھوڑا سا زبان آپ کی تھکے گی, تھوڑے سے آپ کے مسل جو ان سے گردن کے اور یہ تھک سکتے ہیں, ان میں ویکنیس آ سکتی ہے, لیکن آپ نے مشق بار بار کرنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے. تو انشاءاللہ جب آپ کوشش کریں گے, آپ اس کے لیے سوچیں گے, سمجھیں گے, آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی, تب آپ جس جنون سے کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ اس پہ کامیابی پا لیں گے. تو جو آج کی ہم نے لاسٹ ٹرم پڑھی اور ٹرم نمبر 6 تھی وہ حروف غلقیہ, جو زبان کی نوک اوپر والے سخت تالو سے جا لگتی ہے سامنے والی نوک, تو تب یہ حروف ادا ہوتے ہیں را, لام, نون. تو ان کی آپ بار بار مشق کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے. تو اسی کے ساتھ آج کی مشق کا ہم اختتام کرتے ہیں. تو ہم نے ریویو بھی کر لیا جو ہم نے آج کی ٹرمز پڑھی ہیں. تو اگلے کلاس میں ہم اپنی نیکسٹ لیکچر میں ہم اپنی نئی ٹرم کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ اس کی مشق بھی کریں ساتھ ساتھ, اور اگر آپ نے نیو تھے چینل پہ تو پیچھے والی مشقیں ہماری جا کے دیکھیں, لیکچرز دیکھیں, تب آپ کو شروع سے سمجھ میں آئے گا, تبھی آپ آگے بھی بہتر چل سکیں گے. تو مایوس نہیں ہونا کہ آپ نہیں پڑھ سکتے یا یہ ضروری نہیں ہے, تو یہ ضروری ہے, یہ لازمی ہے ہمارے لیے. تو اگر ہم چھوڑ دیں گے اسی طرح کہ یہ ہوتا رہے گا, نہیں ہوگا, ایسا ہے ویسا ہے, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہم اکثر اتنے کلام زبانی پڑھتے رہتے ہیں, چلتے پھرتے پڑھتے رہتے ہیں, ہمارے آس پاس لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ رہے ہیں. لیکن خود کا بھی جائزہ لیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہم صحیح بھی پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں. ہم اذان دیتے ہیں, ہم نماز میں 5 وقت کی نماز میں اتنے کلام پڑھتے ہیں اللہ کا, تسبیحات پڑھتے ہیں, تو اگر ہم ان کی ادائیگی صحیح نہیں کر رہے تو ان کا میننگ غلط ہو رہا ہے. اور اگر ہم یہ چیز جان بھی رہے ہیں کہ ہم صحیح ادا نہیں کرتے, ہم نے تلفظ سے نہیں پڑھا ہوا, تو آپ اس کو پڑھیں, آپ اس کو سمجھیں اس بات کو کہ ہمیں پڑھنا ضروری ہے. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ تعالی ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیں, ہم آپ کے لیے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو خوش و کرم رکھے, آباد رکھے اور کامیاب کرے. اب جلد سیکھیں اور ہم آپ کو سکھاتے رہیں.
اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور سیکھنے کا موقع دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.